شیخ بلال بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بلال بھائی، اگر دیکھا جائے کہ لوگ جو ہے یہ شراب نوشی کی طرف مائل کیوں ہوتے ہیں، اس کی طرف یعنی اس میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ جیسے ہم بھی بیان کر رہے ہیں، شراب کی مذمت پر بھی بیان ہوتا ہی آ رہا ہے، صلحاء علماء بیان کر رہے ہیں، قبلہ نگران شورا کے بیانات بھی ہیں، امیر سنت بھی ملفوظات عطا فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ ہم بھی اسی کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری بھی ہے ہماری مبلغین کی کہ بتائیں، واضح کریں، سمجھائیں، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو کیا فرمائیں گے کہ کیا آپ کو ریزنز کیا لگتے ہیں کہ بندہ یہ شراب کی طرف کیوں جاتا ہے؟ واقعی شراب کے حوالے سے آج کا یہ پروگرام بہت زمانے کی اس وقت کی نیڈ بھی ہے کہ اس حوالے سے آگاہی بھی دی جائے اور قرآن و حدیث کی رولنگ بھی اس حوالے سے بتائی جائے۔ اس کی مختلف ریزنز جو ہیں، مختلف وجوہات علماء کرام نے اور دانشوروں نے بتائی ہے۔ اس میں سے ایک ریزن ہے بری صحبت بھی ہے، کہ شراب اور جوا یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو بری صحبت سے زیادہ جلدی پھیلتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل کا کلچر، سوشل میڈیا اور ٹی وی، فلمیں، ڈرامے دیکھ کر بھی یہ کلچر کو ابھی پروان چڑھ رہا ہے دنیا بھر میں، شراب نوشی کا جو ایک سیلاب آیا ہے۔ تو مین ریزن اس کی جو بتاتے ہیں کہ ایک تو ہے بری صحبت۔ جب ہم بری صحبت سے بچنے کی کوشش کریں گے، اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ اس سے بھی بچ جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پریشانی میں یا غمی میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ، میں ابھی جس ملک سے آیا ہوں وہاں اس کی ابتدا ایسے ہوئی کہ پہلے اس کو غم میں پیا جاتا تھا، کہ وہ غم بھلانے کے لیے، اور یہ اس پہ شاعروں نے بہت سارے اشعار بھی اسی موضوعات پہ لکھے ہیں کافی۔ برباد شاعر خود بھی برباد، باقیوں کو بھی کیا کر رہے ہیں، وہی برباد کر رہے ہیں۔ ہم تو ڈوبے ہیں، تجھے بھی لے ڈوبیں گے۔ جی بھائی کیوں ڈوب رہے ہیں بھائی؟ ہم تو ڈوب رہا بھیا، تو بھی باہر آ جا، میں ڈوب بھائی، ہمیں بھی ڈوبانے کے پیچھے جو ہے وہ لگا۔ ایک تو یہ اس وجہ سے بھی جو ہے نا شراب نوشی کی عادت پڑ جاتی ہے، اور جو کہ غلط ہے، کہ اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، کوئی تکلیف ہے، تو اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام کر کے، اس کی تدبیریں کر کے، اس سے نکلنے کی تدبیر کر کے اپنے آپ کو اس پریشانیوں سے نکالیں، نہ کہ یہ کہ مزید اور پریشانیوں میں ڈالیں۔ کیونکہ شراب کے متعلق تو ایک آ گیا نا کہ ام الخبائث ہے، جی، تمام برائیوں کی ماں ہے، جڑ ہے یہ، جی، اسی سے آگے مزید برائیاں پھیلتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ایک مصیبت سے نکلیں گے نہیں تو دوسری مصیبت میں پھنس جائیں گے، دوسری سے تیسری میں۔ تو یہ دو تین ریزن جو ہے وہ مین ہے، اور پھر ان سب کے پیچھے ایک وہ نفس و شیطان کا ایک بہکاوا ہے، ایک وہ برے وساوس ہیں، بری سوچ ہے، برے افکار ہیں۔ جی، ان سب سے بچنا جو ہے نا، تو انشاءاللہ عز و جل شراب سے بھی حفاظت رہے گی۔ مرحبا، بڑی پیاری بات کہی۔ دیکھیں، غم ہے یا دکھ ہے، جو بھی ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ غم کیا ہو جائے، دور ہو جائے، دکھ کیا ہو جائے، دور ہو جائے، دکھ سکھ میں تبدیل ہو جائے، غم جو ہے وہ خوشی کے اندر ڈھل جائے۔ یہ ہماری کیا ہے، چاہت ہے اور ہماری منزل ہے۔ اس کے لیے جو ہم قدم بڑھا رہے ہیں، وہ جو قدم ہے، یہ جو اقدام کر رہے ہیں، جو کام کر رہے ہیں، آیا وہ غم دور کرنے والا ہے یا نہیں، اس پہ غور کرنا پڑے گا۔ تو شراب پی رہا ہے یا نشہ کر رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے۔ سگریٹ پینے والے بھی آپ کو اس طرح کی ایک ملے گی، جن کے دماغوں کو مطلب بخار ہوتا ہے، معاذ اللہ، یہ گندے عشق کا، اور پھر اس کے بعد جو گھٹیا اور مزید گندے کام اور اس میں ہوتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ تو وہ بھی بعض اوقات جب ذلیل ہوتے ہیں تو پھر سگریٹ پینے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کی پبلک بھی ہوتی ہے معاشرے میں۔ تو سگریٹ پینے سے کیا دکھ ختم ہوگا؟ بالکل ختم نہیں ہوگا۔ اگر سگریٹ پینے سے دکھ ختم ہوتے تو یقین مانے سارے دکھی بندے کوئی کام نہ کرتے، بھائی سگریٹ پیتے جاؤ، بھائی سگریٹ سوٹے پہ سوٹا لگائیں اور دکھ کو جو ہے وہ دور بھگائیں، تو دکھ جو ہے نا یوں دور نہیں بھاگتے۔ اگر جو ہے وہ پریشانی شراب پینے سے دور ہوتی تو جتنے شراب پینے والے ہیں یہ سارے سکھی ہوتے۔ ہم تو دیکھتے ہیں شراب پی تھی، رات کو شراب پی تھی، صبح مر گیا۔ یہ خبریں آپ کو ملیں گی ہمارے یہاں۔ کوئی مطلب اس پہ زیادہ تردد کرنے کی بھی حاجت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو آپ کے علاقے میں کوئی ایسا انسیڈنٹ یاد ہو، رات کو کیا کیا تھا انہوں نے، شراب پی تھی، صبح کیا ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ اتنے تعداد میں مر گئے لوگ، مطلب ایک
10 بندے اکٹھے ہی مر گئے ہیں. کیوں مر گئے بھائی؟ رات کو انہوں نے شراب پی تھی, صبح مر گئے. تو یہ تو اور بربادی رہا. پھر آپ دیکھیے, ایک تو بندہ مر گیا, سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کی, دوسرے نمبر پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا, تیسرے نمبر پر اپنے خاندان کے لیے بھی وہ لیبل لگا کے بدنامی کے پیچھے چھوڑ گیا. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ آگ جو لگا رہے ہیں اپنے آپ کو, یہ خالی مجھے نہیں جلا رہی, یہ میری فیملی کی ساکھ کو بھی جو ہے وہ نقصان دلائے گی, برباد کرے گی. میں خالد بھائی ایک جگہ پر تھا, وہاں نماز جمعہ کے بعد جو ہے وہ ملاقات ہم کر رہے تھے. تو میرے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا, ایک بچہ تھا. بچہ تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے, تھوڑا بڑا ہی تھا, بہرحال بچہ ٹائپ ہی آپ اس کو کہہ لیں کہ 14-15 سال کا بچہ ہی ہمارے ہاں گنا جاتا ہے بلال میں. وہ ڈسیبل بچہ تھا. وہ بچہ چلتا چلتا اپنے انداز میں جو ہے نا وہ میرے پاس آیا, تو اس کو اپنا جیسے سب سے سلام اچھے طریقے سے لیتے ہیں, میرے سنت نے ذہن دیا ہوا ہے, تو ویسے ہی اس کو بھی اس کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے میں نے سلام بھی لیا, اس سے بات بھی کی. تو میرے کان میں کسی نے کہا کہ یہ یہاں کے سب سے بڑے بدماش کا بیٹا ہے. جب اس نے کان میں بات ہو گئی کہہ دی, تو میں نے پھر اس کی طرف یوں تھوڑا تیز آنکھ سے دیکھا کہ بھئی یہ بات مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے, بدماش کا بیٹا ہے یا صوفی کا بیٹا ہے, یا چلو صوفی کا بیٹا ہے تو بتا دو ٹھیک ہے, باپ اس کا نیک آدمی ہے, لیکن اگر باپ کوئی بدماش ہے یا وہ جیل میں ہے یا اس نے کوئی اور غلط کام کیوں میں ہے, تو یہ اس طریقے سے کسی کی اولاد کا تعارف کروانے کا کیا تعلق اور کیا طریقہ. اور وہ بھی وہ بچہ جو ڈسیبل ہے, پہلے ہی ڈسیبل ہے بیچارہ, وہ اس کے ساتھ یوں. یہ تو اس کا ایک پہلو تھا. وہ تو جو کرنا تھا, سمجھانا تھا ان کو, وہ کر دیا, بتا دیا کہ آئندہ اس طرح کا کام بھی نہیں کرنا, یہ بھی ان کو کہا میں نے. اور لیکن جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے, کیا یہ بچہ ڈاکو تھا؟ بچہ ڈاکو نہیں تھا, باپ ڈاکو تھا, یا باپ بدماش تھا. اب اس باپ کی بدماشی کا لیبل جو ہے وہ کہاں پر آ کے لگ گیا؟ اس کی اولاد پر بھی لگ گیا. اچھا یہ تو چلیں, یہ تو تھا بیٹا, بچہ تھا یہ, تو اس بچے کے اوپر لگ گیا, تو کیا یہ اس گھر کے دیگر افراد پر نہیں لگا ہوگا؟ اس گھر کی اسلامی بہنوں پر, خواتین پر نہیں لگا ہوگا؟ یہ کس کی بیوی ہے؟ یہ بدماش کی بیوی ہے. کس کی بیوی ہے؟ یہ شرابی کی بیوی ہے. یہ کس کی بیٹی ہے؟ اس طریقے پہ نہیں بولنا چاہیے, اس طریقے پہ نہیں بولنا چاہیے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ کیا لوگوں کی زبانیں یوں بند کی جا سکتی ہیں؟ جبکہ بند ہونی چاہیے, یوں نہیں آنا چاہیے. کسی کی جو ہے وہ بیٹی کے بارے میں یا کسی کی بہن کے بارے میں اس طرح کا انٹروڈکشن, یہ سوچ سمجھ کے بندہ اپنی منہ سے الفاظ نکالے, ان کا بھی حساب ہے. لیکن میں جس پوائنٹ پر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایسا گندا کام ہے کہ اپنا تو جو بربادی کر رہا ہے سو کر رہا ہے, اپنے خاندان کا بھی کیا کر رہا ہے, نام برباد ہی کر رہا ہے. اور اس طرح جوا ہے, وہ جوے کے بارے میں بلال بھی کہتے ہیں جوا کسی کا نہ ہوا. جی وہ ایک بندہ تھا, وہ 17 سال اس کو ہو گئے تھے بیرون ملک, اور وہ گھر نہیں جا سکا. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا, یہ فیکٹ بیسڈ بات بتا رہا ہوں آپ کو. اصل میں ہمارے ہاں بعض کیا ہوتا ہے, میں ایک بات وضاحت کر دوں کہ ہم جو بات بیان کرتے ہیں نا, وہ کریکٹر کو بالکل مائنس کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کی کوئی شناخت جو ہے وہ ظاہر مطلب نہ ہونے پائے. یہ ہمارے ہاں کا طریقہ ہے. بس باتیں ہماری اللہ کی رحمت سے فیکٹ بیسڈ ہوتی ہیں, اللہ کی رحمت سے, وللہ الحمد. یہ جو میں ابھی بات کہہ رہا ہوں اس کا فیکٹ بیسڈ بھی موجود ہے, لیکن میں وہ ساری اس کی جو شناخت ہے اس کو ختم کر کے صرف ایک جو پوائنٹ والی بات ہے اس پر جو ہے وہ آ رہا ہوں. بعض لوگ سے یار اپنی طرف سے ہی بنا کے جو ہے وہ بتا رہے, یہ اپنی طرف سے بنا کے نہیں سنانے کا ہوتا. اس کے ہوتے ہیں فیکٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں مدنی چینل پہ الحمدللہ ہم لوگوں کی عزتوں کے کچرے کرنے کے لیے یا لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے یا ان کی برائیوں کے نام لے کے ان کے پورے خاندان کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کرنے کے لیے اللہ کی رحمت سے یہ مائک ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی چینل نے نہیں دیا. اور نہ ہی اللہ نے زبان اس لیے دی ہے کہ تم جو ہے وہ کسی کی برائی کا یوں سارے جہان کے اندر جو ہے وہ اعلان کرتے پھرو. اچھائی کا اعلان کرنا چاہیے. تو جس کی برائی جس درجے کی ہے, جس کا اعلان کرنا ہے, وہ بھی ایک اپنا اس کا ایک الگ جو ہے پورشن اور اس کا اپنا معاملہ ہے, وہ دوسری بات ہے. ایگزیمپشنل کیسز جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بہرحال ہم اس بات پر آتے ہیں. بلال بھائی تو یوں تھا کہ 17 سال سے وہ نہیں گیا, تو وہ اس کو اس کے بچے فون کرتے تھے کہ ابو ہم
نے آپ کو دیکھا ہی جو ہے وہ نہیں ہے, تو ہم جو ہے وہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے, تو اب آپ کا چہرہ بھی ہمیں بھول گیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب واٹس ایپ کا دور نہیں تھا. یہ میں آپ کو کب کی بات بتا رہا ہوں, یہ سن 2005 یا 4 کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تب شاید یہ اینڈرائڈ بھی اتنا عام نہیں تھا. بہرحال وہ فون پر بات ہوتی تھی, تو وہ پھر کسی پوچھنا نے پوچھا یار یہ کیوں نہیں جا پا رہا, کیا وجہ کیا ہے. اس نے کہا جی اصل میں یہ کمائی کرتا, کمائی کر کے یہ جوئے پہ لگاتا اور ہمیشہ ہار جاتا ہے. 17 سال ہو گئے جوا ہار ہی رہا ہے, اور 17 سال سے یہی سوچ اب کی بار, پہلے تو ہو گئے 16 سال سے ہار رہا ہوں, اب کی بار تو میں جیت ہی جاؤں گا, پھر ہار جاتا ہے. تو یہ چیزیں یہ شارٹ کٹ میں آ کر کے بلال بھائی, اگر کوئی جو ہے وہ امیر بننا چاہتا ہے یا شراب کا کاروبار کر رہا ہے, شراب بیچ رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرمائیں کہ یہ حرام روزی, یہ بربادی والا رزق جو ہے وہ اپنے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے, اپنے بچوں کو کھلا کے ان کو بھی کیوں برباد کر رہا ہے. سلمان بھائی, آپ کے گفتگو کے دوران میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, جی, عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ تھی جو 2018 میں انہوں نے شائع کی تھی, WHO کی, جی 2018 میں, صحیح, 2018 میں, کہ ہر سال تقریباً 3 ملین افراد شراب نوشی کے سبب جو ہے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. ہو 30 لاکھ لوگ, 30 لاکھ لوگ ہر سال شراب سے کیا ہیں مر رہے ہیں. توبہ. اور دوسرا کہ ہر 20 میں سے ایک شخص شراب نوشی کے سبب موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے. اور مزید وہ لکھتے ہیں کہ شراب نوشی کے جو غلط اثرات ہیں وہ صرف پینے والے پر نہیں ہوتے, جی, بلکہ ان کے خاندانوں اور معاشرے پر بھی پڑتے ہیں. خاندان اور معاشرے پر بھی پڑتے ہیں. خاندان پہ تو آپ نے بہت اچھے انداز میں وضاحت کر دی, وہ ایک واقعہ بھی سنایا آپ نے, وہ بچے والا. اور پھر یہ کہ اب اگر کسی گھر میں اللہ نہ کرے شراب نوشی کرنے والا ہوگا, جی, تو پورے محلے میں مشہور ہو جاتا ہے, ہاں جی, کہ یار اس کا بیٹا یا یہ یا فلاں, ان کا فلان یہ شراب نوشی کرتا ہے, یہ شراب پیتا ہے. تو وہ بدنام ایک طرح سے جو ہے نا لوگوں میں عزت بھی چلی جاتی ہے. پھر اس کی اپنی ذہنی سکون وہ بھی چلا جاتا ہے. جی, پھر اس کی طبیعت, صحت, سوچنے سمجھنے کی, کام کاج کی, یہ ساری صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں. اس سے معاشرہ مکمل خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس سے ہمارے ان لوگوں کو درس سیکھنا چاہیے کہ جو یہ شراب بیچتے ہیں. ایک تو بیچنا ہی حرام, کہ اس کے متعلق, شراب کے متعلق تو کئی لوگوں پر لعنت کی گئی ہے, جی, اٹھانے والا, بنانے والا, خریدنے والا, خریدوانے والا, جس کے لیے خریدی گئی, وہ سب, ان سب پہ لعنت کا آیا ہے کہ ان سب پر لعنت ہے. 8 قسم کے لوگ ہیں. یہ تو ہے دینی اس کے مضر اثرات, کہ جو جن سے ہمیں بچنا ہی بچنا ہے, کہ آخرت کی تباہی اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے. اس سے دنیا بھی تباہ ہو رہی ہے. جی, پیسہ آتا ہوا تو اچھا لگ رہا ہے, لیکن ہمارا معاشرہ جو خراب ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ پڑوس میں آگ ہم لگائیں, یا پڑوس میں ہم آگ لگانے کے لیے کوئی سامان دیں کہ لو اپنے گھر کو آگ لگاؤ, اور ہم سمجھیں کہ ہمارا گھر محفوظ رہے گا. اس کی چنگاری ہمارے گھر نہیں پہنچیں گی, ہمارے گھر میں اس کی حدت, اس کی گرمائش, تپش نہیں پہنچے گی. تو یہ تو ایک پورا معاشرے کو بگاڑنے کا ایک وہ ہے. جی, اور دوسرا یہ کہ پیسہ آتا تو اچھا لگتا ہے, لیکن اس کو چھوڑ کر دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ تھوڑے میں بھی برکت عطا فرما دے. واہ واہ, سبحان اللہ. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ برکت یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اگر 1000 ہے نا تو 10,000 آ جائے, یہ برکت ہے. صرف یہی برکت نہیں ہوتی کہ 1 کے بجائے 10 آ جائیں. جی, برکت یہ بھی ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ 1 میں ہی آپ کا پورا کر دیں, کیا بات ہے جی, آپ کے اخراجات ہی وہ 1 میں پورے ہو جائیں. یہ بھی برکت ہے. اور یہ مین برکت ہے کہ اسی میں عافیت ہے اور اسی میں برکت ہے, کیونکہ کم جواب دینا پڑے گا کل بروز قیامت نعمتوں کا. نگران شورا کا ایک جگہ بیان تھا اٹلی میں. ایک شخص آیا جس کا جو ہے شراب نوشی کا کام تھا, دکان تھی, کیوسک وغیرہ, جس پہ وہ شراب بھی بیچتا تھا. بیان سنا, بیان کے بعد مزید نگران شورا نے انفرادی کوشش کی, سمجھایا کہ یار آپ اس کام سے توبہ کر لیں. انہوں نے دل میں تو نیت کر لی, زبان سے بھی اقرار کر لیا کہ ہاں میں اب آئندہ نہیں بیچوں گا. نیت کر کے چلے گئے. ان کے دوستوں نے پھر جو ہے نا سمجھانا شروع کیا کہ یار اس میں تو اتنا فائدہ ہے, اتنی بچت ہے, یہ چھوڑو گے تو کماؤ گے کیا, یہاں تو چلتا ہی ہے.
تو پھر وہ ایک مبلغ دعوت اسلامی سے ملا، انہوں نے پھر ان کو سمجھایا کہ آپ چھوڑ کے تو دیکھیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو رب تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. اور مزید ان کو سمجھایا تو انہوں نے مان لیا اور یہ کام چھوڑ دیا. کچھ عرصے بعد نگران شورا کا پھر جدول ہوا اور اسی شخص سے دوسرے حلیے میں ملاقات ہوئی، باقاعدہ داڑھی سجی ہوئی ماشاءاللہ سنت کے مطابق اور چہرے پہ نور. اور کہا نگران شورا کو، میں ایک خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ میں وہی ہوں جن کو آپ نے سمجھایا تھا کہ شراب کا کام چھوڑ دو. آج رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے اس وقت سے بہتر حالت میں رکھا ہے ابھی. کیا بات، یعنی میں کاروباری اعتبار سے بھی اس سے بہتر حالت میں ہو گیا ہوں. کیا بات. تو یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے نا، فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. واہ واہ واہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا، جی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو یجعل لہ مخرجا، تو اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. واہ جی واہ. وَيَرْزُقْهُ من حیث لا يحتسب، اور اسے اس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کی وہم و گمان یا سوچ بھی نہیں ہوتی. تو یہ چھوڑ کر دیکھیں، معاشرہ بھی درست ہوگا، گھر میں بھی برکتیں آئیں گی. کیا بات ہے بلال بھائی